بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ عقیق کی فضیلت۔ انگوٹھیوں میں عقیق کی فضیلت سب سے بڑھ کے ہے۔ منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام 4 انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ اول یاقوت کی زینت اور بزرگی کے لیے، دوسرے فیروزے کی فتح و نصرت کے لیے، تیسری حدید چینی کی قوت کے لیے، چوتھی عقیق کی دشمنوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ حدیث صحیح میں حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ عقیق فقر و فاقہ اور درویشی کو دور کرتا ہے اور نفاق کو زائل کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں انہیں حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص عقیق کی انگشتری پہن کر قرہ ڈالے اس کا پورا حصہ نکلے گا۔ حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عقیق کی انگشتری پہننا مبارک ہے۔ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے امید ہے کہ اس کا انجام بخیر ہو۔ ربیعہ رازی سے منقول ہے کہ میں نے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو عقیق کی انگوٹھی پہنے دیکھا۔ میں نے سوال کیا، یا مولا یہ کون سا نگینہ ہے؟ فرمایا عقیق رومی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا اس کی حاجتیں روا ہوں گی۔ دوسری حدیث میں انہیں حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا وہ پریشان نہ ہوگا اور اس کا انجام بخیر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک حاکم نے کسی مجرم کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے۔ حضرت نے اس کے عزیز و اقارب کو بلا کر فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی اس کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ صاف بری ہو گیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ میرا مال راستے میں لٹ گیا۔ فرمایا کہ تو عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتا کہ وہ ہر بلا سے آدمی کو بچاتی ہے۔ دوسری حدیث میں بسند معتبر انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا جب تک وہ ہاتھ میں رہے گی غم کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو کہ پتھروں میں یہ پہلا پتھر ہے جس نے خدا کی وحدانیت اور میری نبوت اور یا علی تمہاری امامت کا اقرار کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حدیث معتبر میں وہاں سے منقول ہے کہ میں نے معصومین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کس کا نگینہ انگوٹھی پر لگاؤں؟ فرمایا تو عقیق کے زرد و سرخ و سفید سے کیوں غافل ہے کہ یہ تینوں پہاڑ بہشت میں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان میں سے کوہ عقیق سرخ تو قصر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہے، اور کوہ عقیق زرد قصر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور کوہ عقیق سفید قصر جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پر۔ اور یہ تینوں قصر ایک ہی جگہ، قصر محل کو کہا جاتا ہے، ایک ہی جگہ ہیں، اور ان تینوں پہاڑوں کے نیچے نہریں جاری ہیں جن کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ تینوں نہریں کوثر سے نکلی ہیں اور ایک ہی جگہ گرتی ہیں۔ ان کا پانی آل محمد اور شیعان آل محمد کے سوا اور کسی کو نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تینوں پہاڑ خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس و تمجید کرتے رہتے ہیں۔ اور شیعان آل محمد سے کوئی شخص اگر تینوں عقیقوں میں سے کوئی ایک عقیق بھی ہاتھ میں پہنے گا تو اس کے لیے بہتری ہوگی، اس کی روزی فراخ ہوگی، بلاؤں سے بچے گا، اور جن چیزوں سے انسان کو خوف و خطر پیش آتا ہے ان سب سے محفوظ رہے گا، خواہ شر بادشاہ ظالم ہو یا کچھ اور۔ ناظرین، آج ہم نے عقیق کی فضیلت پڑھی، اور عقیق کی فضیلت بے شمار اور بے حد بتائی گئی ہے کہ اس کے جو عقیق کا پہاڑ ہے وہ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے، اور اس کے پہننے کی فضیلت کیا ہے کہ خدا کی تسبیح و تمجید بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو پہاڑ ہے ان کی فضیلت اس لیے بڑھا دی گئی کہ انہوں نے خدا کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب خدا رب ذوالجلال نے دنیا کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا، اس میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو خدا رب ذوالجلال نے تمام چیزوں سے اقرار لیا کہ کون سی چیز ہے جو میری وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پتھروں میں ہر چیز نے اپنے اپنے مدعے سے جو ہے اقرار کیا، جس طرح عالم ارواح میں جن روحوں نے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کیا تو وہ مسلمان ٹھہرے، اور جن روحوں نے انکار کر دیا تو وہ دنیا میں آ کے بھی کافر ہوئے۔ اسی طرح پتھروں سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ہر چیز سے لازم ہے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز سے کلام کیا۔ اور بہت خوبصورت ٹاپک آ جاتا ہے یہاں پہ کہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہوئی تو اس کے 2000 سال پہلے جنات کی، کسی روایت میں ہے کہ 4000 سال پہلے، اور کسی روایت میں ہے کہ 2000 سال پہلے۔ تو جو بھی روایت ہے
اس کو لے کے یہ بتایا جاتا ہے کہ 4000 سال پہلے اگر جنات کی خلقت ہوئی ہے تو آسمانوں پہ اس سے بھی پہلے پروردگار عالم نے جب کن فرمایا اور ہر چیز پیدا ہو گئی تو ہر چیز سے اللہ رب ذوالجلال نے اقرار لیا اپنی وحدانیت کا، نبی کی نبوت کا، 1,24,000 پیغمبر کا اور اماموں کی امامت کا۔ تو اسی طرح پتھروں کی جب باری آئی تو کہا جاتا ہے کہ عقیق کے پتھر نے سب سے پہلے حامی بولی تھی کہ پروردگار میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، تیری تسبیح و تمجید کرتا ہوں اور امام علی کی امامت کا اظہار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب پتھروں میں سب سے پہلے اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا کر دی۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب پتھر بھی کسی کی فضیلت بیان کرنے سے قاصر نہیں ہو رہے، جب پتھر بھی اس چیز کو مان رہے ہیں تو انسان پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے گوشہ دل کو نرم کرے تو سمجھ آ سکتی ہے کہ پروردگار جس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب قرار دے، لازم ہے کہ ہمیں اس کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے لیکن میں آج نہیں سناؤں گی، آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتی۔ انہی کلمات کے ساتھ کل آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی کسی نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تہذیب اسلامی اگر ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تو لازمی ہے کہ ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ تہذیب اسلامی کو اپنانا چاہیے اور اتنے ڈٹ کے اپنی تہذیب کو اپنانا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں آکورڈ ہونے کا طعنہ دے تو ہاں، جس طرح وہ اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں بھی بتانا چاہیے کہ ہم بھی اسلامی تہذیب لے کے آئے ہیں، ہمارے لیے بھی ہمارا نبی ہمارا دین لے کے آیا ہے۔ تو دین سے منحرف ہو جانا در در کی ٹھوکریں کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔